چنانچہ ہم پانچوں احمدی طلباء نے معافی مانگ لے کر پھر داخل ہو گئے۔ اس پر پیسہ اخبار لاہور نے مسیح کے 5 حواری کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور احمدی جماعت پر بہت اعتراض کیے۔ اس کے بعد لیکن پھر بھی اثر نہیں ہوا، باقی لڑکے بھی اس کے بعد معافی مانگ کر داخل ہو گئے۔ حضور کو کہتے ہیں میرے بہت سارے خطوط میرے پاس ہیں، لیکن جنگ عظیم کی وجہ سے باہر تھے وہ گم گئے۔ بہرحال اس ہڑتال کے بارے میں، اسٹرائکوں کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے، اس بارے میں میں خطبات بڑے واضح طور پہ دے چکا ہوں۔ چودھری غلام رسول صاحب بصرہ 99 شمالی سرگودا کہتے ہیں کہ دسمبر 1907 جلسہ سالانہ کا واقعہ ہے کہ جمعرات کی شام کو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صبح باہر سیر کو جائیں گے۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جب بہت بھیڑ ہو جاتی تھی تو آپ کے گرد بازوؤں کا حلقہ باندھ لیا جاتا تھا اور آپ اس حلقے کے بیچ چلتے تھے۔ چنانچہ میں نے، جس طرح چین بنا لیتے ہیں بازو پکڑ کے، چنانچہ میں نے اپنے ہمراہیوں مولوی غلام محمد گوندل امیر جماعت احمدیہ چک 99 شمالی 99 شمالی، چودھری میاں خان صاحب گوندل اور چودھری محمد خان صاحب گوندل مرحوم سے صلاح کی کہ اگر خدا نے توفیق دی تو صبح جب آپ باہر سیر کو نکلیں گے تو ہم آپ کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائیں گے، اس طرح پر ہم حضور کا دیدار اچھی طرح کر سکیں گے۔ صبح جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو تمام لوگ حضور کے انتظار میں بازار میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ مکمل پتہ تو نہیں تھا کہ حضور کس طرف سے باہر تشریف کو لے جائیں گے، لیکن جس طرف سے ذرا سی بھی آواز اٹھتی کہ آپ اس طرف باہر سیر کو تشریف لے جائیں گے، لوگ اسی طرف ہی پروانہ وار دوڑے جاتے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح ہی چہل پہل بنی رہی۔ آخر پتہ لگا کہ حضور شمال کی جانب سے ریتی چھلا کی طرف باہر سیر کو تشریف لے جائیں گے۔ ہم لوگوں نے بھی جو آگے ہی منتظر تھے کپڑے وغیرہ کس لیے اور تیار ہو گئے کہ جس وقت حضور بازار سے باہر دروازے پہ تشریف لے آئیں اسی وقت ہم بازوؤں کا حلقہ بنا کر آپ کو بیچ میں لے لیں گے۔ ہم اس تیاری میں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے جمع غفیر کے درمیان میں اس جمگھٹے کے آپ آ رہے ہیں۔ اس جمگھٹے نے ہمارے ارادے خاک میں ملا دیے اور اس جمگھٹا جو تھا ہمیں رونتا ہوا چلا گیا۔ ریتی چھلے کے بڑے مغرب کی طرف ایک رسوڑی کا درخت تھا، آپ اس رسوڑی کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہیں آپ لوگوں سے مصافحہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت صاحب کے لیے کرسی لائی جاوے، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کہا ہے کہ لوگ بہت بڑی کثرت سے تیرے پاس آئیں گے، لیکن پنجابی میں باتیں ہو رہی تھی شاید، تو فرمایا تو اکی نہ اور تھکی نہ۔ دیکھیں کس شان سے آج بھی آپ کا الہام پورا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں بیٹھے ہوئے کثرت سے لوگ جلسہ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ عربی کا الہام ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ یا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمایا۔ حضرت مولوی محمد جی صاحب و میر محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جلسے پر میں نے حضرت اقدس کو تقریر کرتے دیکھا ہے۔ کوئی وقت معین نہیں ہوتا تھا، جب ارادہ فرماتے تھے تو اعلان کیا جاتا۔ میاں بشیر احمد صاحب کے مکان میں جلسہ ہوا تھا۔ آپ لکڑی کی سیڑھی سے اتر کر آئے جو دالان کے اندر لگی ہوئی تھی اور زندگی وقف کرنے کا ارشاد کیا۔ اس وقت زندگی وقف کرنے کا ارشاد فرمایا جلسے کی تقریر میں۔ مسجد اقصیٰ میں ایک جلسے میں آپ کے لیے کرسی رکھی گئی اور بیٹھ کر تقریر کی۔ تقریر میں فرمایا ہر ایک آدمی جو یہاں ہے وہ میرا نشان ہے۔ بس اس وقت بھی جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں جلسے پہ، دنیا سے مختلف ممالک سے آئے ہوئے، یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا نشان ہے، اور اس صداقت کے نشان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہوں گی جس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت اقدس کی تقریر میں تسلسل ہوتا تھا، شروع میں کچھ دھیمی آواز ہوتی تھی، پھر بلند ہو جاتی تھی۔ مقرر اپنی تقریروں میں بعض فکروں پر زور دیا کرتے ہیں، آپ کی یہ عادت نہیں تھی۔ قرآن مجید کی آیت بھی سادہ طرز سے پڑھتے تھے، نہ ہاتھ سے اور نہ انگلی سے اشارہ کرتے، لاٹھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے تھے، کبھی دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیتے۔ آپ کی تقریر نہایت دلکش ہوتی، بالکل اطمینان سے آپ تقریر فرماتے، گویا قدرتی مشین ہے جس کو قدرت کے ہاتھ نے کام لینے کے لیے کھڑا کیا ہے۔
صوفی نبی بخش صاحب روایت کرتے ہیں کہ 27 دسمبر 1891 کے جلسے پر جس میں حاضرین کی تعداد 80 کے قریب تھی، میں بھی حاضر خدمت ہوا، اور دن کے 10 بجے کے قریب چائے پینے کے بعد ارشاد ہوا کہ سب دوست بڑی مسجد میں جو اب مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہے تشریف لے جائیں۔ حسب الحکم سب کے ساتھ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ضیع قسمت کہ میرے لیے قسام ازل نے اس برگزیدہ بندے کی جماعت میں داخل ہونے کے یہی دن مقرر کر رکھا تھا۔ اس وقت مسجد اتنی وسیع نہ تھی جیسی آج نظر آتی ہے۔ سب کے بعد حضرت صاحب خود تشریف لائے اور مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کو آسمانی فیصلہ سنانے کے لیے مقرر کیا، لیکن میرے لیے یہ ایک حیرت کا مقام تھا، کیونکہ میں نے حضرت اقدس کے روئے مبارک اور لباس کی طرف دیکھا تو وہ وہی حلیہ تھا اور وہی لباس تھا جس کو ایام طالب علمی میں نے دیکھا تھا۔ حاضرین تو بڑی توجہ سے آسمانی فیصلہ کو سننے میں مشغول تھے، اور میں اپنے دل کے خیالات میں مستغرق تھا اور فیصلہ کر رہا تھا کہ یہ تو وہی نورانی صورت ہے جس کو طالب علمی کے زمانے میں نے عالم خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی وفات کے متعلق الہامات ہو رہے تھے، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ جلسہ سالانہ مسجد اقصیٰ میں منعقد ہوا۔ حضور نے اس جلسے میں نماز کے بعد متعلق تقریر فرماتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تشریح فرمائی اور عبودیت کے معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اب جب صحیح طور پر عبودیت کے رنگ سے رنگین ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں پڑ کر آگ کا انگارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفات الہیہ سے عبد متصف ہو جاتا ہے، جس طرح کہ وہ لوہا کا ٹکڑا آگ نہیں ہوتا بلکہ اپنی ماہیت میں لوہا ہوتا ہے اور عارضی طور پر آگ کی کیفیت اس میں سرایت کرتی ہے، اسی طرح اب اپنی حقیقت میں انسان ہوتا ہے لیکن اس میں صفات الہیہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے عبد کا ارادہ اپنا نہیں ہوتا بلکہ الہی ارادے کے ساتھ اس کی تمام حرکات و سکنات وابستہ ہوتی ہیں۔ بس ایسی عبودیت کی تلاش کی کوشش ہم ہر احمدی کو کرنی چاہیے، اور یہی حقیقی مومن ہونے کی نشانی ہے، اور یہی چیزیں پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب کاپوری روایت کرتے ہیں کہ غالباً 1906 کے سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ نے اپنی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میری موت اب قریب ہے اور میں جب اپنی جماعت کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اس ماں کی طرح غم ہوتا ہے جس کا 2-3 دن کا بچہ ہے اور وہ مرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مجھے کامل یقین ہے کہ وہ میری جماعت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک دل کا اطمینان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو پورا فرمایا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت روزانہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن صرف تعداد میں بڑھنا ہی کافی نہیں، ہمیں اپنے ایمانوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی روحانیت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں بھی بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی ایمانوں کو اور اپنی نسلوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے ہر وقت اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ اس نہ صرف یہ ایمان ہمارے تک ہی محدود رہیں بلکہ اپنی اگلی نسلوں میں بھی ہم یہ ایمان پیدا کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے نیک نمونے قائم کریں تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیشہ فیض پانے والے بنتے چلے جائیں اور آپ کی فکروں کو دور کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ اور یہی چیزیں ہیں جو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھائیں گی، اور یہ جو صحابہ کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں یہ اصل میں تو اس لیے کیے ہیں تاکہ ہمیں سامنے کچھ نمونے ہوں اور ہمیں مختلف ذریعوں سے پتہ لگے کہ کس طرح صحابہ اپنے عشق و محبت کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کرتے تھے، کس طرح کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے ساتھ تھا، اور کیا وہ روحانی انقلاب تھا جس کے لیے وہ پروانے ہر وقت شمع کے گرد کٹھے رہتے تھے۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمانوں میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں اور کبھی کسی بھی قسم کی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر